مختصر احکام۔ اسلامی قانون کے مطابق خواتین کے ہاں 3 قسم کے خون آتے ہیں: حیض یعنی منتھلی پیریڈ، استحاضہ اور نفاس۔ اس ایپیسوڈ میں استحاضہ کے احکام جانیں گے۔ استحاضہ کیا ہے؟ اسلامی احکام کے مطابق اگر خاتون کوئی خون دیکھے اور اس میں حیض اور نفاس کی علامت نہ ہو تو وہ خون استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ وہ خون ہے جو زیادہ تر زرد رنگ کا، ٹھنڈا اور پتلا ہوتا ہے اور بغیر جلن کے نکلتا ہے۔ پتلا ہوتا ہے یعنی گاڑھا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے خون استحاضہ کبھی خون حیض کی طرح ہو۔ خون استحاضہ کتنے دنوں تک آتا ہے؟ خون استحاضہ کی کوئی معین مدت نہیں ہے۔ جب تک خون آئے گا عورت استحاضہ کی حالت میں ہی رہے گی۔ اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے 2 استحاضہ کے درمیان کم از کم وقفہ بھی نہ ہو۔ استحاضہ کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ عورت کے بالغ ہونے کے پہلے سے آخر عمر تک، یعنی اگر کوئی عورت 60 سال کی عمر میں کوئی خون دیکھتی ہے تو اسے استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 قلیلہ، نمبر 2 متوسطہ، نمبر 3 کثیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کا الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ استحاضہ کی کون سی قسم ہے، عورت نماز کے وقت اپنی شرمگاہ پر روئی کا ٹکڑا رکھے۔ روئی پر لگے خون سے پتہ چل جائے گا کہ یہ استحاضہ کی کون سی قسم ہے۔ نمبر 1 استحاضہ قلیلہ، وہ خون ہے جو صرف شرمگاہ پر رکھے ہوئے روئی کی اوپری سطح پر لگے، یعنی خون روئی کے اندر تک نہ پہنچا ہو۔ استحاضہ قلیلہ میں عورت کو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے، جیسے ظہر کے لیے 1 وضو اور عصر کے لیے 1 وضو، اور بہتر ہے کہ عورت شرمگاہ کو پاک کرے اور ہر بار روئی یعنی پیڈ بھی چینج کرے۔ نمبر 2 استحاضہ متوسطہ، وہ خون ہے جو روئی کے اندر تک چلا جائے اگرچہ اس کے ایک کونے تک ہی ہو اور روئی سے کپڑے تک نہ پہنچے۔ استحاضہ متوسطہ میں عورت کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، جیسے 1 وضو ظہر کے لیے اور 1 عصر کے لیے، اور ہر روز 1 غسل بھی کرنا ہے۔ خیال رہے اگر خون استحاضہ کسی نماز کے بعد یا نماز کے دوران آتا ہے تو اس نماز اور اسی دن کے بعد کی نمازوں کے لیے 1 غسل ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ عورت شرمگاہ کو پاک کرے اور ہر بار روئی یعنی پیڈ بھی چینج کرے۔ نمبر 3 استحاضہ کثیرہ، وہ خون ہے جو روئی سے باہر آ کر کپڑے تک پہنچ جائے۔ استحاضہ کثیرہ کا حکم یہ ہے کہ عورت دن میں 3 مرتبہ غسل کرے، 1 غسل فجر کی نماز کے لیے، اور 1 ظہر اور عصر کی نماز کے لیے، اور 1 غسل مغرب اور عشاء کے لیے کرنا۔ عورت اگر چاہے تو 5 مرتبہ بھی غسل کر سکتی ہے۔ ہر مرتبہ نماز سے پہلے شرمگاہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے، اور نماز سے پہلے پیڈ چینج کرنا بھی ضروری ہے۔ استحاضہ کے عام احکام: عورت روزانہ کی نماز غسل اور وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھ لے اور تاخیر نہ کرے، اور نماز میں جس قدر ممکن ہو پیڈ کے ذریعے خون روکنے کی کوشش کرے۔ اگر استحاضہ کی قسم بدل جائے اس وقت عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر استحاضہ قلیلہ سے کثیرہ میں تبدیل ہو جائے تو عورت کی ذمہ داری بھی بدل جائے گی۔ اب وہ موجودہ حالات کے حکم پر عمل انجام دے گی۔ اگر استحاضہ کثیرہ سے متوسطہ یا قلیلہ میں تبدیل ہو جائے تو 1 نماز کے لیے وہی پہلے والے قسم کے حکم پر عمل کرے گی، اور اس کے بعد کی نماز موجودہ حالات کے اعتبار سے پڑھے گی۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز کے وقت استحاضہ کثیرہ تھا لیکن ظہر کے وقت قلیلہ ہو گیا، تو اسی صورت میں عورت نماز ظہر کے لیے غسل کرے گی اور نماز عصر کے لیے صرف وضو کرے گی۔ سوال: استحاضہ ختم ہونے کے بعد کیا ایک اور غسل کی ضرورت ہے؟ اگر استحاضہ قلیلہ یا متوسطہ ہے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر استحاضہ کثیرہ ہے تو استحاضہ کے ختم ہونے کے بعد واجب نماز کے لیے عورت پر غسل واجب ہے۔ نوٹ: جس عورت نے اپنی بچہ دانی یعنی رحم نکلوا دی ہو تو وہ جو خون بھی دیکھے گی وہ استحاضہ ہوگا، حیض نہیں۔
کیونکہ اس کے رحم نہیں ہے۔ استحاضہ کی حالت میں عورت پر وہ پابندیاں نہیں ہوتی جو حیض کی حالت میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت روزہ رکھ سکتی ہے، مباشرات کر سکتی ہے، مسجد میں جا سکتی ہے، خدا نخواستہ حالت استحاضہ میں طلاق بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مراجع کے مطابق مستحاضہ عورت روزانہ کی غسل اور وضو کے بعد ہی مسجد میں جا سکتی ہے یا مباشرت کر سکتی ہے۔